اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے آج کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سینے کو علم نافع سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین علم کی برکات اور اس کے فیضانات، اس کے فیوز کو ہماری زندگی میں عام فرما دے، اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما دے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین و سامعات، کل کے درس میں آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور ہماری بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور آپ نے آپ کے جسم اطہر کے اوپر جب ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، لیکن آپ کے جسم میں بخار اتنا شدید تھا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ لحاف کے اوپر سے، چادر کے اوپر سے آپ کے جسم کی گرمی کا احساس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سخت بخار ہے، بہت تیز بخار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا معاملہ اسی طرح سے ہے، تم میں دو لوگوں کو جس قدر بخار ہوتا ہے، ہم انبیاء کی جماعت میں ایک آدمی کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ اجر اللہ رب العالمین آپ کو اجر بھی بڑھا کر کے دے گا؟ تو کہا ہاں، ہمارا اجر بھی بڑھ کر کے ہوگا، اور یہ جان لو کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی میں جو لوگ ڈالے جاتے ہیں، آزمائش جن کی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور اس کے بعد انبیاء کے طریقے کے اوپر چلنے والے جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین روئے زمین کے اوپر ان کی سب سے زیادہ امتحان لیتا ہے، مصیبتوں کے اندر گرفتار کر کے، پریشانیوں کے اندر گرفتار کر کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اگر مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنے توفیق سے ہم کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اجر عظیم کے مستحق اللہ رب العالمین کے سامنے ہو سکیں۔ حاضرین گرامی، اس کے بعد ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن آپ کی تکلیف میں، آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اتنا پریشان ہوئے، یعنی جزا اور فضا تو آپ نے نہیں کیا، لیکن اس قدر تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اپنے چہرے مبارک کے اوپر ڈھک لیتے تھے، اور جب تھوڑی سی راحت محسوس ہوتی تھی تو چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے ہٹا دیتے تھے، سر سے
हटा देते थे। ये कैफियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए बेचैनी के उस कैफियत का, अंदाज़ा लगाइए परेशानी के उस कैफियत का। उस वक्त अगर हम और आप आज मामूली बुखार के अंदर मुब्तला होते हैं तो हमारी कैफियत होती है कि हमसे कोई बातचीत न करे, हमसे अलग रहे लोग, और कोई अगर कुछ बोले, हल्का कोई बात कह भी दे तो गुस्सा आता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमको डिस्टर्ब करे, आराम से हम सोएं। लेकिन ऐसे इस मौके पर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह है कि इतनी परेशानी के आलम में भी जबकि चादर आप सर पे ढक रहे हैं चेहरे पर और चेहरे से चादर को हटा रहे हैं, आपने क्या कहा देखिए, कहा लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूद व नसारा के ऊपर लानत बरसाए, उनको अपनी रहमत से दूर कर दे। इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि उन लोगों ने अपने अंबिया के कब्रों को सजदागाह बना लिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, युहद्दिरु मा सनअू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद को यहूद व नसारा के इस फेल से डरा रहे थे, उनको मना कर रहे थे कि ये काम तुम मत करना। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि इस उम्मत का एक बड़ा तबका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का दावा करता है, और बड़ा तबका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा करता है, और इस काम के अंदर वो मुब्तला है। उन्होंने अपने सालिहीन के और उन्होंने बुजुर्गों के नाम पे लोगों के कब्रों को मस्जिदों के अंदर दाखिल किया या कब्रों के ऊपर मसाजिद तामीर कर ली और वहां पर जाकर के वो इबादत किया करते हैं। ये ठीक वही काम है जो यहूद व नसारा ने किया था, जिससे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत के शिद्दत के इस घड़ी में, परेशानी के इस घड़ी में अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे थे, मना कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको, हमारे माँ बाप को, हमारे नस्ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुतों की इबादत से, कब्रों की इबादत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। सामिईन, उसके बाद ये दिन था सोमवार का दिन, पीर का दिन, इतवार के बाद आने वाला दिन। फजर के नमाज में सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हम लोग सफ लगा करके खड़े थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में फजर की नमाज हम लोग अदा कर रहे थे कि अचानक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक का पर्दा हटता है। अल्लाहु अकबर, इस कैफियत का आप अंदाजा लगाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से पर्दे को हटाते हैं। रावी कहते हैं गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हम लोगों ने देखा तो यूं महसूस हुआ कि आपके चेहरे के ऊपर किसी ने चांदी मल दिया हो, एकदम चमकदार चेहरा। मिन शिद्दत सफाइही, इतना सफेद और चमकदार चेहरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उम्मत के अफराद को देखा कि वो फजर की नमाज में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं, तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी परेशानी के बावजूद आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट फैल गई, हंसने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी की वजह से। इससे फजर की नमाज की अहमियत का अंदाजा होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ये खुशी, ये फरह, ये सुरूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से हासिल हुई थी कि उन्होंने अपनी उम्मत के अफराद को फजर की नमाज जमात के साथ अदा करते हुए देखा था। अब एक आदमी, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है कोई आदमी जो ये कहता हो कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, और वो ये जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फजर की नमाज अदा करते हुए देख करके इतनी बीमारी और परेशानी के बावजूद आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे थे। वो आदमी कैसे फजर की नमाज से पीछे रह सकता है? किस तरह से वो फजर की जमात को तर्क कर सकता है?
پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا جو فجر کی نماز کو ترک کرے گا، فجر کی نماز کو چھوڑے گا؟ وہ اپنے محبوب کے اس رضامندی کا کیا جواب دے گا کل قیامت کے دن، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ صحابہ کی جماعت کو ہم نے فجر کی نماز میں دیکھ کر کے ہنسا تھا، مسکرایا تھا، کیا تم کو ہماری مسکراہٹ کا بھی خیال نہیں رہا، ہماری اس رضامندی کا بھی تم کو خیال نہیں رہا؟ تو اس شخص کے پاس دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے کیا جواب ہوگا اس کے پاس، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم لوگ اپنی نماز میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ نماز میں ہم لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اپنے حجرے سے نکل کر کے آئیں گے اور ہماری جماعت پڑھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہم کو حاصل ہوگا۔ پھر سے صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ صف سے جا کر کے مل جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی کو خالی کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے، اور اس کے بعد آخری مرتبہ حجرے کا یہ چادر گرا دیا گیا، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے حجرے کا یہ چادر نہیں ہٹایا۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے لوگ فارغ ہو گئے، صبح یعنی سوموار کا دن تھا اور سب خوش تھے، صحابہ کرام اطمینان ہو گیا تھا سب کو کہ چلو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، لگتا ہے طبیعت کے اندر آپ کی بہتری آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو رہے ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ خیال تھا ان کا۔ خوشی خوشی وہ لوگ نماز سے واپس ہوئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو دوبارہ پھر آپ کے مرض کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس گھڑی جب بے ہوشی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہو رہی تھی اور آپ کو ہوش آ رہا تھا، تو سب سے زیادہ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے تھے، غور سے سنیے گا سننے والے جو لوگ موجود ہیں یا سننے والیاں جو لوگ موجود ہیں، اس مقام کو یا اس چیپٹر کو ہم نے اسی لیے اتنا لمبا کیا ہے کہ اس میں جو عبرت اور موعظت کی باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف نعت پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سن کر کے کوئی اسٹوری کی طرح سے نہیں ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیتے ہیں تو ہم سے بڑا خوش نصیب اس روئے زمین کے اندر اور کوئی نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شدید گھڑی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ رہا ہے، آواز بھی اب صحیح سے نہیں نکل رہی ہے، غرغرے کی کیفیت ہے، آواز لڑکھڑا رہی ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز، اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں پہ، یا جن کے روزی کو اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں کے اوپر جاری کیا ہے۔ اس مقام پہ آپ لوگ تھوڑی دیر ٹھہریے ہمارے ساتھ اور غور کیجئے حالات کو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور وما ملکت ایمانکم، یعنی اپنے نوکر چاکر، اپنے ملازمین کا ایک ساتھ تذکرہ کیا۔ کہا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے نوکر چاکر یا جو اس کے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں ان کے حق کو وہ کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے، بدرجہ اولا ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے
کہ اس شخص سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا جو اللہ رب العالمین کا نماز کے ذریعے سے وفادار نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا وفادار نہیں ہے تو دنیا کی زندگی میں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اپنے خالق کے ساتھ وفادار نہیں ہے 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنے میں، تو دنیا میں وہ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا، نہ باپ کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، کسی کے ساتھ وہ آدمی وفاداری نہیں کر سکتا ہے، اس کا وہ مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے حالات، جب نمازوں کو ترک کرنا لوگوں نے شروع کیا، نمازوں کو چھوڑنا لوگوں نے شروع کیا، نماز جب ان کی زندگی سے رخصت ہونے لگی تو ملکت ایمانکم کا معاملہ کیا ہوا اب غور کیجئے گا۔ سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بر وقت یاد آ گیا۔ اب اس واقعے کو بیان کر کے میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر کے، دور دراز کے مقامات سے سفر کر کے، حدیثوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر میں پہنچے تھے، اور گھر میں بیٹھ کر کے قلم اور دوات لے کر کے حدیثوں کو لکھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اس طرح کا قلم نہیں تھا کہ آپ ایک طرف سے لکھتے جائیے اور دوسرے طرف سے ورق سوکھتا چلا جائے گا، یہ سہولت نہیں تھی۔ لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، دوات کی ہوتی تھی، اس میں سیاہی میں ڈبو کر کے لوگ لکھتے تھے اور پھر ورق کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، یہ حالت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے سامنے بیٹھ کر کے بخاری شریف لکھ رہے تھے، احادیث کو لکھ رہے تھے، اور وہیں پر بغل میں ان اوراق کو آپ نے سوکھنے کے لیے ڈالا تھا۔ گھر میں کام کرنے والی ایک لونڈی تھی امام بخاری کی، جو گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی، چل کر کے جا رہی تھی، اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ کر کے وہ دوات گر گیا۔ اب جتنی محنت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اوراق لکھے تھے، وہ سب کے سب سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ غصہ کرتے، ناراض ہوتے۔ آج تو وہ ملازمین جن کے ہم مالک بھی نہیں ہیں، یعنی ان کی تنخواہ ہم اپنے جیب سے نہیں ادا کرتے، ان ملازمین کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ان کو گالی تک دیتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، ان کی عزت کو سر عام نیلام کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا کہا کیف تمشین، کیسے چلتی ہو، یہ کہا کیف تمشین، کیسے چلتی ہو۔ اس لونڈی نے جواب دیا ان لم یکن الطریق فکیف امشی، جب راستہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے چلیں گے؟ آپ دروازے کے پاس پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اوراق، تو ہم کہاں سے چل کے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ یہ سننا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس مقام پہ اٹھتے اور اس کو ایک چاٹا رسید کر دیتے اور یہ کہتے کہ تم ہم سے زبان لڑاتی ہو، ہمارا تنخواہ کھاتی ہو، ہم تم کو تنخواہ دیتے ہیں، میرے گھر کی نوکرانی ہو، تم نوکر ہو ہمارے، ہم تمہارا روزی کا انتظام کرتے ہیں اور تم ہم سے منہ لڑاتے ہو، تم ہم سے بات کرتے ہو۔ آج یہ حالت ہے ہماری اور آپ کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے یہ جواب دے دیا امام بخاری کو، تو آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ لونڈی نے کہا کہ کیوں امام بخاری، کیوں آزاد کرنا ہے مجھے، کیا بات ہے؟ اور گر گیا، غلطی سے گر گیا۔ کہا نہیں 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 نہیں، غلطی تمہاری نہیں تھی، غلطی میری تھی، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، غلطی میری تھی اور میں نے تم کو ڈانٹا ہے۔ جبکہ اس نے کہا کہ آپ نے ڈانٹا کہاں ہے، آپ نے تو یہ کہا ہے کہ کیف تمشین، تم کیسے چلتی ہو، یہی کہا ہے۔ کہا کہ نہیں، تمہارا دل دکھا ہے، جاؤ اور ہم تم کو آزاد کرتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، جن کی روزیاں اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں کے اوپر جاری کیا ہے۔ غور کیجئے گا ان باتوں کو، سمجھیے گا ان باتوں کو، اور سوچئے گا کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ،
یا وہ لوگ جن کو ہم تنخواہ دے کر کے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے اور ہم کیسا برتاؤ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ اور ابن قیم کے اس عبارت کے اوپر غور کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اور وما ملکت ایمانکم کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا؟ کہا جو آدمی اس کو چھوڑنے والا ہوگا وہ اس کے ساتھ کبھی بھلائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یا غرغرے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق ام المومنین، ہماری اور آپ کی ماں، پورے مومنین کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا و ابیہا کے کمرے میں حضرت ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق داخل ہوئے اور مسواک کر رہے تھے۔ وہ 9 بجے 10 بجے کا وقت ہوگا، کچھ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اوپر اپنی نظر ٹکا دی، بولنے کی سکت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نظر ٹکا دی۔ ہماری اور آپ کی ماں نے ام المومنین حضرت عائشہ نے سمجھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ پوچھا آخذہ لک یا رسول اللہ، آپ کے لیے لے لوں مسواک ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے اشارہ کیا، نعم لے لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے بھائی سے میں نے مسواک لیا اور لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا تو وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے آپ اس کو چبا نہیں پا رہے تھے۔ ام المومنین نے کہا اُلَيِّنَهُ لَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نرم کر دوں مسواک آپ کے لیے؟ آپ نے اشارہ کیا ہاں کر دو۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دانت سے اس کو نرم کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ام المومنین کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اس دن سے زیادہ اچھی طریقے سے مسواک کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوب اچھی طریقے سے آپ نے اپنے دانتوں کو صاف کیا، اپنے منہ کو مسواک سے صاف کیا، اور وہیں پر ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، اس پانی میں آپ ہاتھ ڈالتے تھے اور اس سے اپنے چہرے کو پونچھتے تھے، چہرے پہ پانی بار بار آپ لگا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور موت کے لیے سکرات ہے، موت کے لیے تکلیف ہے، سکرات موت ہے۔ اور اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی کہ اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر غشی کی ایک کیفیت دور ہوئی، بے ہوشی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر مبارک کو چھت کی طرف، جو گھر کا حجرے کا جو چھت تھا ادھر آپ نے ٹک ٹکی باندھ کر کے آپ دیکھنے لگے چھت کے جانب، اور اس حال میں کہ آپ ام المومنین کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں وَعُرِضَتْ بُحَّةٌ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سمجھ میں نہیں آنے لگی۔ بحہ کہتے ہیں کہ کوئی گفتگو کرے تو آواز اس کی اس طرح سے اٹک جائے کہ آواز سمجھ میں نہ آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، میں نے کوشش کی سمجھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے، من النبیین نبیوں میں سے، سچے لوگوں میں سے، صلحاء میں سے، صالحین میں سے، اور اللہ رب العالمین رفیق ہونے کے اعتبار سے یہ لوگ بہتر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی،
3 مرتبہ کہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے پرواز کر گئی اور ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دھلک گیا. یہ کیفیت ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی، اس طرح سے خوشبو حجرے کے اندر پھیل گئی اور ایسی خوشبو آپ کے جسم مبارک سے آنے لگی کہ اس طرح کی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگا تھا. اتنی بہترین خوشبو اور اتنی اچھی خوشبو آج تک ہم نے سونگا ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ام المؤمنین کہتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ازلم کل شیء فی المدینہ، مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی. اب کہیں کوئی رونق نظر نہیں آتی تھی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے آخری سرے میں کنارے اپنے کھیت میں، جس مقام کو عالیہ کہا جاتا ہے، وہاں موجود تھے. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مسجد میں پھیل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں موجود تھے. وہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اور کہا کہ قسم اللہ کی، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں، آپ ضرور واپس آئیں گے اور آپ ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اور بار بار آپ قسم کھا رہے تھے، بار بار آپ وعدہ کر رہے تھے، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اس حال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے تیزی سے مسجد نبوی میں آتے ہیں، گھوڑے کو کھڑا کرتے ہیں، اترتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کی کیفیت اور حالت زار بنی ہوئی ہے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر کو اٹھاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک، پیشانی طاہر و مطہر کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اور کہتے ہیں طبت حیا و میتا یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی اچھی گزری، مرنے کے بعد کی زندگی بھی آپ کی اچھی گزرے گی. اللہ رب العالمین آپ کے اوپر 2 موت کو کبھی بھی جمع نہیں کرے گا. وہ موت جو آپ کے تقدیر میں اللہ نے لکھی تھی، وہ موت آپ کو آ چکی ہے. یہ کہہ کر کے چادر کو واپس پلٹتے ہیں. اور عزم اور حزم دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کا. یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے، تو سن کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے. لیکن عزیمت کے اس پہاڑ کو دیکھیے کہ کس طرح سے مصیبت کے اس پریشانی کے گھڑی میں ایک مضبوط پہاڑ بن کے کھڑا ہے. یہی موقع ہوتا ہے ایک ذمہ دار آدمی کے لیے، اور یہ اس بات کا پتہ ہے کہ قوم کا قائد اگر کوئی ہو تو وہ اس طرح سے ہو کہ مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں وہ اپنے آپ کو ایک قائدانہ رول کے طور پہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو. کوئی مصیبت کے وقت تزلزل کا شکار نہ ہو، اس کا قدم کبھی بھی لرزش اور اس کے قدم کے اندر کبھی بھی ڈگمگاہٹ نہ آئے، اس کے ارادے کے اندر کبھی بھی تزلزل اور متزلزل ہونے کی کیفیت نہ آئے، وہ لوگوں کے مشوروں کو دیکھ کر کے کبھی بھی متحیر اور متغیر نہ ہو. یہ کیفیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حجرہ مبارک سے باہر نکلے، کہا ایھا الحالف، اے قسم کھانے والے، الا رسلک، ٹھہرو، اجلس یا عمر، بیٹھو اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے فابا ان یجلس، کہا آج میں نہیں بیٹھوں گا، کوئی بھی کہہ لے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ نے ان کو چھوڑا، ممبر پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو عمر ابن خطاب کو چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر کے ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس طرح سے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد تاریخی جملہ کہا
جو قیامت تک آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. کہا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا، تم میں کا جو بھی کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہے، کبھی بھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی. کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہا انك میت وانهم میتون. یہ آیتیں جب تلاوت کی تو حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں وہاں ہوا، یہ آیتیں ابھی میں نے سنا ہے. فإن ابا بکر تلاها، ابھی ابو بکر صدیق نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو اس کو ہم نے سنا ہے. کہا فعقرت، جیسے میں نے یہ آیتوں کی تلاوت ہم نے سنی تو اب میرے قدم نے میرے جسم کا لوڈ لینا چھوڑ دیا، یوں لگا کہ اب میرے پاؤں میں، میرے جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. فخررت، زمین کے اوپر پٹکا گیا اور زمین کے اوپر بکھر گیا، میں گر گیا پوری طرح سے، کیونکہ اب مجھ کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد چونکہ وقت مکمل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کا معاملہ، آپ کے دفن کا معاملہ، آپ کے غسل کا معاملہ، اور پھر اس پورے واقعے سے ہمارے لیے عبرت، نصیحت اور موعظت کا جو پہلو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ